الحمد لله وكفى وسلام على عبادك الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر میں سے علماء کرام کو انبیاء کے بعد صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلے مدرسہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ صفہ مقام بنایا تھا، اور وہ مدرسہ تھا کہ مسجد کے ساتھ مدرسہ ہونا چاہیے۔ مسجد میں عبادت صحابہ کرام فرماتے تھے، قیام، سجود اور رکوع اور دعائیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے رابطہ ہوتا تھا، اور قرآن کی تعلیم، حلال و حرام، حق و باطل، جائز و ناجائز، صحیح اور غلط، اس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے اور فیض یافتہ تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جتنے بھی باطل عقائد والے فتنے کھڑے ہوتے رہے، اپنے دور میں علماء کرام نے تحریکیں چلا کر کے، کوشش کر کے جیلوں کی سزائیں کاٹی، تکالیف جھیلیں، لیکن دین کا دفاع کیا، اور ہر جگہ انہوں نے کفر و شرک سے آزادی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کی شراکت کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر قرآن کا فتنہ اٹھا تو اس کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ خلق قرآن کا جب مسئلہ آیا تو امام احمد ابن حنبل سامنے آئے اور انکار کر دیا، اور ان کو اس طریقے سے مارتے کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر ایک ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو اس کی بھی چیخیں نکل آتی۔ ان کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے نکلا، قید خانے سے نکلا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی قید خانوں سے نکلا۔ ہر تحریک میں قادیانی اٹھے، ان کے لیے بھی علماء کھڑے ہو گئے۔ مختلف علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو پوری زندگی یا ریل میں ہوتی، یعنی سفر میں، دین کے سفر میں خطابت کرتے اور لوگوں کے ایمان کو جگاتے تھے اور ہر فتنے سے آگاہ کرتے تھے، اور ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تحریکیں چلی ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف کوئی اٹھے تو وہاں پر علماء نے تحریکیں چلائی، انبیاء کے خلاف ہوا تو علماء نے تحریکیں چلائیں۔ کسی بھی فتنے کے لیے علماء الحمدللہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ 1600 میں، آج سے 400-500 سال پہلے، 1600 کے بعد انگریز بر صغیر میں داخل ہوا اور یہاں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو کون اٹھا تھا؟
علماء اٹھے تھے۔ 1803 کی تاریخ کو دیکھیں کہ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ کہاں تھے یہ لوگ جو آج کہتے ہیں مولوی نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا ہے؟ بتائیں آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے؟ بڑی بڑی جاگیریں حاصل کیے، سرمایہ حاصل کیے، سر کا خطاب حاصل کیا، لیکن ان انگریزوں کے مقابلے میں کہیں وہ نہیں آئے۔ تو 1803 میں بھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ تحریک آزادی کی کمان حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور بے شمار علاقوں میں دشمن کو شکست فاش دی۔ یہ علماء تھے، یہ اتقیاء تھے، یہ زہاد تھے، یہ عباد تھے، یہ دین کے جاننے والے تھے، یہ قرآن و حدیث والے تھے، یہ متبع سنت تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ 1831 کے اندر حضرت سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ کے مقام پر بے شمار رفقا کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ یہ علماء نہیں تھے، اور اس تاریخ کو تو دنیا جانتی ہے جس نے تاریخ پڑھی ہو۔ 1857 میں جنگ آزادی کا اہم ترین معرکہ شام کے میدان میں لگا، جہاں انگریز کو سخت جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معرکے کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے۔ بڑے بڑے علماء کے مرشد تھے، اور ان کے خاص کمانڈروں میں حافظ ضامن شہید، ان کی قبر کی زیارت بھی میں نے کی ہے، میں خود گیا ہوں۔ یہ شہداء راستے میں پڑے۔ یہ کوئی ماربل کی قبریں نہیں بنائی گئی تھیں، پختہ قبریں نہیں تھیں، میں نے دیکھا کہ کچی قبریں تھیں۔ اصل مسئلہ تو قبر کے اندر کا ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علماء تھے، الحمدللہ ان کی قبور کی زیارت بھی نصیب ہوئے، جبکہ ہم 30 سال پہلے وہاں جا چکے۔ اس معرکے میں بے شمار علماء و طلباء شہید ہوئے۔ یہ کوئی اور یونیورسٹیوں کے لوگ نہیں تھے، یہ بیکن ہاؤس کے لوگ نہیں تھے، یہ سٹی سکولز کے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ دینی مدارس کو چلانے والے علماء تھے۔ مولانا فضل حق خیرآبادی وغیرہ اور دیگر علماء کو فتوی جہاد کے جرم میں کالا پانی جزائر انڈمان کی سزا دی گئی۔ اس میں وہ لوگ نہیں تھے کہ جن کے کپڑوں کی استری بھی نہ ٹوٹی ہو، اور کئی علماء کو جنگ آزادی کی پاداش میں تخت دار پر لٹکایا گیا۔ علماء تھے۔ آج کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ آپ کے کردار کے اسمبلیوں میں آپ کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کے ملک کے ساتھ لگاؤ اور دوستی کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کے دلوں میں عوام کے درد کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ آپ عوام اپنے پیٹ کو کہتے ہیں۔ 1857 کی شکست کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے اسلامی روایات کے تحفظ اور ملک کی آزادی کی خاطر 1866 میں
قصبہ دیوبند میں دارالعلوم نامی علمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ الحمدللہ اس کی زیارت بھی ہمیں ہوئی تھی، جو آگے چل کر کے آزادی کی تحریکوں کا مرکز سرچشمہ ثابت ہوئی۔ کوئی دنیاوی یونیورسٹی نہیں، بلکہ دینی علوم کا دارالعلوم جو ہے وہاں سے یہ مرکز بنا، اور انہوں نے اس انگریز سے آزادی کی خاطر کوششیں کی، اور جب ناکامی ہوئی تو انہوں نے پھر مستقل دین کے خادم، دین کے داعی، دین کے مجاہد، دین کے سپاہی، دین کے مفکر پیدا کیے، اور ان کے لیے جگہ ایک دارالعلوم بنایا۔ اور یہ ایک استاد اور ایک شاگرد سے یہ شروع ہوا۔ پہلا طالب علم محمود الحسن شیخ الہند نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ بہرحال 1917 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے والد صاحب کے بھی شیخ تھے، مولانا عزیر گل صاحب اسیر مالٹا، الحمدللہ ان کی زیارت و دعائیں بھی لی ہیں، مولانا حکیم نصرت حسین صاحب کو اور مولانا وحید احمد کو آپ کے ہمراہ گرفتار کر کے بحیر روم میں واقع جزیرے مالٹا کی جیل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ بھی علماء تھے۔ آج علماء کا نام ہی نہیں ہے، تاریخ سے نکال دیا گیا ہے۔ 1919 میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے مل کر انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت کس نے شروع کی؟ تحریک ریشمی رومال کس نے شروع کی؟ تحریک آزادی کس نے شروع کی؟ میرے عزیزو، یہ سارے علماء کرام تھے۔ جیلوں میں کون گئے؟ علماء کرام۔ توپوں کے ساتھ کس کو باندھا گیا؟ علماء کرام کو۔ بچوں سے کس کو جدا کیا؟ علماء کرام کو۔ ہندوستان کے درختوں پر 10 سے لے کر 13,000 علماء کو پھانسی کس نے دی تھی؟ پھانسی کس کو دی گئی تھی؟ کھالوں میں سی کر کے آگ میں کس کو جلایا گیا تھا؟ علماء کو۔ آج کا مولوی نے کیا کیا؟ عالم نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ 1936 کے سہارنپور کے الیکشن میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نامزد امیدوار مولوی منفت علی وکیل رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کا فتویٰ دیا تھا۔ افادات اشرفیہ میں صفحہ 66 پر یہ بات موجود ہے کہ جب قائد اعظم نے ایک مولوی منفعت علی وکیل کو نامزد کیا، اس الیکشن میں 1936 کے سہارنپور کے الیکشن میں مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حمایت کی تھی قائد اعظم کے نامزد کردہ امیدوار کی۔ 1937 کے جھانسی کے الیکشن میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کی حمایت میں فتویٰ دیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک آزادی میں تحریک آزادی صفحہ
28 پر آپ دیکھ لیں از پروفیسر احمد سعید کہ انہوں نے 1937 کے جھانسی کے الیکشن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کا کہ قائد اعظم کی حمایت میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو سمجھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ علماء نے کیا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں علماء پاکستان بنانے کے خلاف تھے، وہ یہ نہیں جانتے کہ قائد اعظم کے ساتھ کس نے دیا، پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا کس نے لہرایا، قرارداد مقاصد کس نے پاس کرائی۔ علماء کے بارے میں کہتے ہیں علماء نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا ہے۔ آئیے تاریخ میں پڑھیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، ان کی ورق گردانی کیجئے کہ 1938 میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت میں الطریق الامم فی شرائط اتحاد الامم کے نام سے رسالہ شائع کیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں اس نام کا۔ یہ افادات اشرفیہ صفحہ نمبر 78 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ علماء بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا علم اور تقدس اور تقوی اور للہیت اور مقام ہندوستان کے تمام علماء کرام سے زیادہ ہے، اور وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ صرف مصنف نہیں ہیں بلکہ محرر بھی ہیں، بلکہ مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا ہمیں ان کی حمایت کافی ہے، کوئی اور ہماری حمایت کرے یا نہ کرے۔ یہ کون تھا؟ یہ عالم تھے۔ آج ہم کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا، آپ کے کپڑوں کی استری بھی نہیں ٹوٹی، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا، آپ کو تو کانٹا بھی نہیں چبھا۔ یہ علماء کرام جیلوں کی بند اور تنگ تاریک کوٹھیوں میں اور سلاخوں کے پیچھے بچوں سے دور، ان کے بچے بھی لائے جاتے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ معافی مانگے، لیکن وہ اپنے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کر کہتے کہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ آج کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے؟ آپ کو کہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ اپنا کردار واضح کریں، آپ اپنی قربانی واضح کریں، آپ اپنی جدوجہد بتائیں، آپ اپنی کارگزاری بتائیں۔ علماء آپ کو دلائل سے بتائیں گے کہ تحریک پاکستان میں ان کا کیا کردار ہے، ان کی کیا قربانی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج پاکستان میں جس شخص کو عظیم مفتی جانا جاتا ہے مولانا تقی عثمانی مدد العلم العالی، اور مولانا رفیع صاحب ان کے والد صاحب، معارف القرآن جنہوں نے لکھی
اور 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ علماء نے کیا کیا آپ کو کیا پتہ؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے مطالبہ پاکستان کو مدلل فتویٰ کی صورت میں پیش کر کے تحریک آزادی پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ تعمیر پاکستان کتاب میں صفحہ 52 پر اور کردار قائد اعظم صفحہ 471 از منشی عبد الرحمن میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہ مفتی تھے، انہوں نے مطالبہ پاکستان کو ثابت کر دیا، دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے دلیل کے ساتھ فتویٰ صادر فرمایا تاکہ مسلمانوں کو، دینداروں کو، اللہ والوں کو تسلی ہو کہ پاکستان کا بنانا جو ہے وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ جائز ہے، وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے، وہ واجب ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم کے صدر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی قبر جو ہے اسلامیہ کالج کراچی کے ایک ایسی جگہ میں ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کو کیسے مخفی رکھا گیا، جو پاکستان کی آزادی کی تحریک میں شریک تھا، پاکستان کے سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے تھا، قائد اعظم کے جنازہ پڑھانے والے تھے، ان کے کفن دفن تمام اس میں شریک تھے، قانون ساز اسمبلی کے اندر قرارداد مقاصد کے لیے کام کرنے والے آج وہ گمناموں کی طرح اس اسلامیہ کالج کے ایک کونے میں جو ہے وہ دفن ہیں۔ یہ ہمارے علماء کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، علماء کی قدر کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری کتابوں سے نکال دیا، اس میں تصویریں جو دی جاتی ہیں وہ ایسی شکلیں ہوتی ہیں جس سے انگریز کی صورت کی شکلیں ہوتی ہیں، دینداروں کی شکلیں نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے اسکول کالجوں یونیورسٹیوں کے یونیفارم کو بھی بدل ڈالا، اور اتنے کہ نام آزادی کا لیتے ہیں لیکن ذہنی غلامی ہے کہ آج تک ہم نے اپنے بچوں کے لیے یونیفارم میں بھی آزاد نہ ہو سکے، اور اس انگریز کے لباس کو اپنے بچے کے یونیفارم کو بنایا۔ افسوس اور صد افسوس کہ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ آواز اٹھائی اسمبلیوں سے اس کے پاس کہے کہ ہمیں غیر قومیں جن سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، ابھی تک ہماری ذہنی غلامی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے بچوں کا لباس اور ہمیں فخر ان کے لباس میں ہے۔ افسوس اور صد افسوس۔ تحریک آزادی کی کامیابی کے لیے نتیجہ خیز کاوشیں سر انجام دیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسے آزادی کا مہینہ دیا جو رمضان المبارک کا تھا، اور ایسی تاریخ دی جو 27 رمضان کی تھی، 13 ہجری 69 بمطابق 14 اگست 1947 کراچی میں پاکستان کے پہلے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے، جبکہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور پاکستان کے دوسرے شیخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن اور دعا کے بعد پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز
حاصل کیا۔ یہ آپ کو تعمیر پاکستان صفحہ 160 پہ یہ بات مل جائے گی، کہتے علماء نے کیا کیا۔ 11 ستمبر 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق جنازہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو اتنا پیار تھا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، آج شبیر احمد عثمانی کا نام نہیں، کسی کو ان کی قبر کا پتہ نہیں کہ جا کر کے فاتحہ پڑھنے۔ ہم فاتحہ پڑھنے والے کیا ہیں؟ ہم تو گونگے شاہ ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ آئے تو خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے۔ کوئی مرتا ہے تو 1 منٹ کی خاموشی۔ مسلمان خاموش گونگا نہیں ہوتا، 1 منٹ کی خاموشی نہیں، 1 منٹ کے سورۃ فاتحہ، 1 منٹ کا سورۃ اخلاص، 1 منٹ کا ذکر، یہ ہونا چاہیے۔ یہ انگریزوں نے پلاسٹک کے پھول جو ہے وہ قبروں پہ لگا دیتے ہیں۔ موم بتیاں جلانے والے ہم نہیں ہیں، ہم دعا کرنے والے ہیں۔ ہم استغفروا لموتاکم، نبی کی حدیث ہے۔ ہم نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنی ہے، موم بتیاں نہیں جلانی۔ ہم نے پلاسٹک پہ پھول نہیں رکھنے، ہم نے شہداء کو سلوٹ نہیں کرنا۔ ہمیں سلوٹ کا نہیں کہا گیا، ہمیں پلاسٹک کے پھولوں کا نہیں کہا گیا، ہمیں موم بتیوں کا نہیں کہا گیا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفروا لموتاکم۔ تو وصیت قائد اعظم نے فرمائی تھی، اور انہوں نے یہ وصیت کہ میرا جنازہ بھی پڑھائے اور تدفین کے سارے مراحل پھر انہوں نے سر انجام دیے۔ کردار قائد اعظم کے صفحہ 479 کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھ لیں تاکہ تاریخ کا پتہ چلے۔ مارچ 1949 کے اندر دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کے عنوان سے قرارداد منظور کی تو اسلام کی بنیادی تعلیمات اساسی بنیادی تعلیمات، اساسی احکام اور اہم جزیات کو قائد اعظم نے اس اسمبلی کے اندر اساسی احکام و اہم جزیات کو آئین کا حصہ بنانے میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار نے بھرپور ادا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام ہے اسمبلی کے اندر؟ میں کہتا ہوں غیر مولوی کا کیا کام ہے اسمبلی کے اندر؟ اسمبلی کے اندر قانون سازی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر قانون سازی قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ تو جو قرآن اور سنت کو جانتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اسلامی اسمبلی کے اندر ہوں۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کا کوئی حق نہیں جو دعائے قنوت ہی نہ پڑھ سکیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے جو نماز بھی نہیں ادا کر سکیں۔ اسمبلیوں میں آنا علماء کا حق ہے۔ جو قانون سازی کریں تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کرے۔ حرام حلال کو وہ جانتے ہیں، صحیح و غلط کی تمیز ان کو ہے، حق و باطل کو وہ جانتے ہیں، صحیح و غلط کو وہ جانتے ہیں۔ اور آج بھی علماء باوجود اس کے کہ ان کی تعداد اسمبلیوں میں کم ہوتی ہیں، ہیرے ویسے بھی پتھروں میں کم ہی ہوتے ہیں، ستاروں میں چاند اور سورج جو ہیں یہ 2 ہی ہیں۔ یہ چند علماء کے اندر جب فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا تو علماء نے وہاں پر کئی روز کے بعد جو ہے ان اسمبلی کے ممبران کو مطمئن کر دیا قادیانیت کا مسئلہ، اور وہ حل ہوا۔ یہی علماء تھے کہ جو بھی دینی مسئلہ آتا ہے ان کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ کوئی بھی فتنہ آتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور کفنوں کو اپنے بغل اور سر پہ باندھ لیتے ہیں۔ آج بھی علماء کا کردار کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں اصلاحات، ان کا نصاب قرآن و حدیث ہے، اس میں کیا اصلاح کرو گے؟ اللہ نے جو قرآن بھیج دیا ہے اور نبی کے جو فرمودات حدیث میں، اس میں اصلاح کوئی نہیں۔ اصلاح آپ کے قانون میں ہے جو استادوں کو مارتے ہیں، اصلاح آپ کے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ہے جہاں پر نشے ہوتے ہیں، اصلاح آپ کے اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں ہے جہاں استاد اور شاگرد کا تقدس ہی ختم ہو چکا ہے، اور وہاں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اور ان کے غلط تعلقات، اصلاحات قرآن و حدیث کی نہیں ہیں۔ اس نصاب کا جو کہ ہمارے آقاؤں نے، جن کے ہم غلام رہ چکے تھے، علماء نے اس غلامی سے آزادی دلائی، ان کے نصاب کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کی خبر کہ جس نے نشاندہی کی تھی نصاب کے اندر غلطیوں کو، تو ان کو فارغ کر دیا گیا کہ آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے نصاب میں کون سی ہیں۔ صحابہ کرام کی جہاں جہاں تنقیص کی گئی ہے، جہاں جہاں قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی گئی ہے، جہاں جہاں فتنہ قادیانیت کی بات تھی، جہاں جہاں غلط چیز کو اسلام بنا کے پیش کیا تھا، جس نے یہ باتیں بتائیں اس کو فارغ کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علماء کا کردار آج حکومت کا ایک پیسہ بھی وہ نہیں لیتے، اور 20,000 سے زیادہ مدارس اور 23 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ، دن کا کروڑوں کا خرچہ اور ہفتے کا اربوں کا خرچہ، یہ اربوں کا خرچہ عوام جو ہے وہ کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ مولوی کو ہم برا کہتے ہیں، انسان ہے، لیکن اس مولوی نے ہمارے اداروں کو، فوج کو حفاظ دیے، قراء دیے، ان کی مسجدوں کو خطیب دیے، پولیس کو دیے۔ پاکستان کی لاکھوں مسجدوں کے مؤذن کس نے دیے؟ علماء نے مدارس سے سپلائی کیے۔ ان کے خطیب کس نے دیے؟ علماء نے دیے، سپلائی کیے۔ ان کے معلمین و مدرسین کس نے دیے؟ انہی مدارس سے علماء نے دیے۔ یونیورسٹیوں کے مساجد ہوں یا تمام اداروں کی مسجدوں کے خطیب ہوں، اور ہر مسجد کا امام اور مفسر اور مقرر، یہ سب کس نے دیے؟ انہی مدارس نے، جن کو ہم برا کہتے ہیں، انہی علماء نے جن کو ہم برا کہتے ہیں، لیکن وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کو رب کی پرواہ چاہیے، ان کو اپنی نبی کی پرواہ چاہیے۔ بہرحال ہم سارے مسلمان ہیں، پورے پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ اس خطے کی قدر کریں، اس ملک کی قدر کریں۔ ملک کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھول باجے اور گانے اور ناچ کو کہیں آزادی۔ آزادی ایک نعمت ہے، نعمت کا شکر۔ مساجد میں آئیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، اس ملک کے ایک ایک چپے کے لیے دعا کریں، ملک کی حفاظت کے لیے دعا کریں، ملک کی فوج اور اداروں کے لیے دعا کریں، ملک کی سرحدات کے لیے دعا کریں، ملک کی مساجد اور مدارس اور اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں اور اداروں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، حاکم و محکوموں کے لیے دعا کریں، عوام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح حکام نصیب فرمائے اور اپنے عوام و قوم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو دین کا خادم، دین کا داعی، دین کا مجاہد، دین کا مفکر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان وباؤں سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہماری قیامت تک آنے والی نسل کو محفوظ فرما دے ہر مصیبت و آفت سے، ہماری اولاد کو باادب با اخلاق بنا دے، ہماری اولاد میں نیک صالح ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بینکر، پولیس، جنرل، جج، ہر قسم کے علماء، خطباء، ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ملک کی اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔